آج جمعرات 25 جون اور سال 2020 ہے۔ یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حمیرہ بلوچ۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ریاستی پولیس نے آن لائن کلاسز کے خلاف مظاہرہ کرنے والے بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس کے طالب علموں کو گرفتار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق طلبہ ایک ریلی کی شکل میں بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ گرفتار طلبہ و طالبات پر بدترین تشدد کیا گیا ہے، جس کی تفصیل خبروں میں شامل ہے۔ دوسری طرف سیاسی و سماجی خلقوں کی جانب سے طلبہ پر پولیس تشدد کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز پر ہونے والے مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 10 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی فضائی حملوں میں 17 طالبان ہلاک ہوئے ہیں۔ شامی حکومت نے کہا ہے کہ منگل کے روز اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم سے کم 2 فوجی اہلکار ہلاک اور 4 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے آج کی خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ریاستی پولیس نے آن لائن کلاسز کے خلاف مظاہرہ کرنے والے بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس کے طالب علموں کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا ہے۔ 80 کے قریب گرفتار طلباء و طالبات میں طالب علم رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، ڈاکٹر صبیہ بلوچ، لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی محلب دین بلوچ، پشتون طالب علم رہنما مزمل خان، روزنامہ انتخاب کے رپورٹر زبیر بلوچ اور بی ایس او کے رہنما جی این بلوچ بھی شامل ہیں۔ گرفتار طلباء کو بغیر کسی ایس او پی کے تھانے میں رکھا گیا ہے۔ طلباء کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف ریلی کی شکل میں جا رہے تھے۔ گرفتاری کے وقت طلباء پر بدترین تشدد کیا گیا ہے، جو سوشل میڈیا میں موجود متعدد ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مذکورہ احتجاجی ریلی اور طلباء پر تشدد کے حوالے سے طالب علم رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ آج ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ 3 دن سے ہمارا ہنگر اسٹرائک کیمپ چل رہا تھا۔ آن لائن کلاس کے خلاف پورا بلوچستان 1 مہینے سے احتجاج کر رہا ہے۔ آج ہم اسی احتجاج کے سلسلے میں آئے تھے۔ یہاں آئے روز جماعت اسلامی اور دوسرے گیا، ان پر بندوقیں ماری گئی، ان کو گھسیٹا گیا، ان کے کپڑے پاڑے گئے۔ اس کے بعد جب ہم نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے سامنے ایک پرامن مظاہرہ ریکارڈ کرائیں گے، کیونکہ ہائی کورٹ میں پیٹیشن ہمارا دائر ہے آن لائن کلاسز کے خلاف، یہ پولیس ہمیں شرپسند کے نام سے جان رہی ہے، اس لیے ہم تعلیم کا حق مانگ رہے ہیں۔ آج ہمارے 200 سے قریب اسٹوڈنٹس جیل میں ہیں اور فیمیلز کے ساتھ انہوں نے جو بدتمیزی کی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم سب طبقاتی نظام تعلیم کے خلاف نکلے ہیں، ہم سب HSC کے جو فیصلہ ہے اس کے خلاف نکلے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے جن علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں ہے ان کو بحال کیا جائے۔ گرفتار طالب علموں میں شامل نمرہ بلوچ نے کہا کہ لوگوں نے ہمیں گھسیٹ کے، ہمارے ہاتھ پکڑ ہاتھ ٹیڑے کر کے اور ہمارا دوپٹہ نکال کے یہ ہمیں دے رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم لوگ پولیس اسٹیشن۔ طالب علموں کی گرفتاری پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سوشل میڈیا پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ سیاسی و سماجی رہنماؤں جن میں پی ٹی ایم کے رہنما محسن داوڑ، افرا سیاب خٹک، وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کے عصمت شاہ جہاں نے پولیس کی اس عمل کو وحشیانہ قرار دے دیا۔ طالب علموں کی گرفتاری کے خلاف بلوچستان اسمبلی کے سامنے بلوچستان کے طالب علموں اور مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والوں کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے، جن میں بی ایس او کے رہنماؤں سمیت انسانی حقوق کے کارکن ایڈوکیٹ جلیلہ حیدر بھی شامل ہیں۔ دھرنے پر بیٹھے طلبہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا دھرنا گرفتار طلبہ کی رہائی تک جاری رہے گا۔ احتجاجی دھرنے سے طالب علم رہنما ظہیر احمد بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے پولیس رویے کی آبادیاتی پہلو پر بھی روشنی ڈالی۔ آئیے سنتے ہیں ظہیر بلوچ نے کیا کہا۔ جو بلوچ سوال، ہم جتنے یہاں دوست جمع ہیں، بلوچ سوال یا پھر استعماریت کا جو سوال ہے یا پھر جو کالونیل کوسچن ہے، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ یا بلوچ کا جو زندگی کا جو تجربہ ہے
یا آج ہماری جو بہنیں، ہمارے جو فیمیل کامریڈ جو جیلوں میں بند ہیں، آپ ان تمام واقعات کو بلوچستان کے اندر جاری اس کالونیل لیگیسی، اس کالونیل ہینگ اوور سے الگ نہیں کر سکتے، جس کے لیے یہ تمام تر ریاستی ادارے جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچانے کے جو ہے کام کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے اس سے الگ نہیں ہیں. ساتھیوں، تیسری دنیا کے اندر خاص کر، اور بلوچستان تو خاص کر تیسری دنیا کا پچھواڑا ہے، جس تک دنیا کے کسی بھی جو ہے مہذب قوم یا ملک کی جو ہے کوئی نظر ہی نہیں جاتی. دنیا کے اندر یہ خاص کر جو ہمارے یہاں پہ ابھی کچھ دوست آئے، چند دوست، انہوں نے اظہار رائے آزادی پہ بات کی کہ بلوچ جو ہے وہ قانونی طریقہ اپنا کے جو ہے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے اظہار کے رائے سے کیوں روک رہے ہیں؟ ساتھیوں، یہ اظہار رائے آزادی کا تصور تیسری دنیا کا تصور بالکل بھی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ تصور جن لوگوں کے لیے بنا ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کالونیلزم کو جو ہے ٹریگر کیا ہے، اس کو جنم دیا ہے. تو ان سے مخاطب ہو کے یہ کہنا کہ بھائی، یا مہذب ہونے کا دعویٰ کرنا کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں غلط ہیں، مجھے لگتا ہے کہ فضول ہے. ان کے ساتھ یہ جن قانون کی بات کرتے ہیں، یہ جن کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، یہ جس سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام تر تیسری دنیا کے اندر فضول ہیں. بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس کے ترجمان نے پرامن طالب علموں پر تشدد اور طاقت کے استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ اسٹوڈنٹس الائنس گزشتہ 2 ماہ سے مسلسل ہائیر ایجوکیشن کے متعصبانہ اور جانبدارانہ فیصلے کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاجی تسلسل کو جاری رکھا ہوا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کر کے طلباء کو زد و کوب کر کے گرفتار کیا. بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے طالب علموں پر تشدد اور گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ طلباء پچھلے 3 مہینوں سے اپنے آئینی و قانونی حقوق کے لیے پرامن جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن طالب علموں کو پرامن احتجاج کی سزا لاٹھی چارج اور گرفتاری کی صورت میں موصول ہوا، جو نہایت ہی تشویشناک ہے. بی ایس او پجار کے ترجمان نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج اور فیمیل اسٹوڈنٹس کی گرفتاری بلوچستان کی روایات کو روند ڈالنے کے مترادف ہے. طالبات کے ساتھ پولیس کی ناروا سلوک اور غلط زبان استعمال کرنے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی جاتی ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رحسانی کا کہنا تھا کہ کورونا گردی کے نام پر بلوچستان کے نوجوانوں کی تعلیم تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سلیکٹڈ اور مصنوعی حکومتیں فوری طور پر تعلیمی کانفرنس بلائیں اور تعلیمی اداروں کی SOPs کے تحت کھولنے کے لیے اقدامات کریں. انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل جنوبی ایشیا نے کوئٹہ میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار طالب علموں کی فوری رہائی کا مطالبہ کر کے کہا ہے کہ پاکستانی حکام کو کوئٹہ میں زیر حراست تمام طلباء کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے جو تعلیم رکھنے کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی کا مطالبہ کر رہے تھے. تنظیم کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ طلباء کے آزادی اظہار رائے اور احتجاج کے حق کا احترام اور تحفظ کیا جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی طالب علموں کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مطالبات کے حق میں احتجاج کرنا ہر کسی کا آئینی حق ہے. میں کوئٹہ میں احتجاج کے دوران طلباء کی گرفتاری کی پرزور مذمت کرتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی دور میں لوگوں کی آواز دبانا اور ان پر تشدد کرنا معمول بن چکا ہے. بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گہرام بلوچ نے وادی مشکے میں قابض پاکستانی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ BLF کے سرمچاروں نے منگل کی شام کو وادی مشکے کے علاقے میہی کے مین فوجی چیک پوسٹ پر راکٹوں سے حملہ کیا جس سے قابض پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصان ہوا، اور بدھ کی صبح سرمچاروں نے میہی ٹاور پر قائم فوجی چوکی پر موجود ایک اہلکار کو سنائپر سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا. دوسری طرف بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبکر بلوچ نے کہا ہے کہ منگل کی شام ان کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے کولوا بلور میں قائم قابض پاکستانی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر کے 2 اہلکاروں کو ہلاک اور ایک کو زخمی کیا.
مستونگ میں قلعہ فیض آباد کے قریب نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں ہدہ جیل روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ کیچ میں تم کے پہاڑی علاقے دشتک میں ایک سڑک حادثے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ پسنی سے تربت جانے والی ایک پک اپ کوسٹل ہائی وے پر حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ حادثے میں 2 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ ماشکیل میں چوروں نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل اور ایک کو زخمی کیا ہے۔ مستونگ کے قریب کھڈی کوچہ میں بدرنگ کے مقام پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو ہلاک کیا ہے۔ بلوچستان میں کورونا وائرس کے مزید 147 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد بلوچستان میں موجود کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 9634 ہو گئی ہے، جبکہ 2 مزید افراد کی ہلاکت کے بعد کورونا وائرس سے اموات کی تعداد 106 ہو گئی ہے اور صحت مند افراد کی تعداد 3694 ہے۔ سندھ میں پاکستانی فورسز کے ہاتھوں سیاسی کارکنوں کی جبری گمشدگیاں جاری ہے، جہاں حالیہ دنوں میں 50 سے زائد افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ کے رہنما سورٹ لوہار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ بھر میں شروع کیے جانے والے ریاستی آپریشن اور جبری گمشدگیوں کے خلاف وہ 26، 27 اور 28 جون کو کراچی، حیدرآباد اور لاڑکانہ سمیت سندھ کے تمام بڑے شہروں میں احتجاجی کیمپس شروع کر رہے ہیں، جس میں شرکت کے لیے انہوں نے سندھ کے تمام سیاسی، سماجی اور قوم پرست جماعتوں سمیت انسانی حقوق کے کارکنوں سے اپیل کی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا ہے، جس میں 10 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف جنوبی صوبہ قندھار کے ضلع خاکریز کے علاقے اروغ میں امریکہ کے جنگی طیاروں نے طالبان کے ایک ٹھکانے پر بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں 17 طالبان مارے گئے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ اگر تہران کے ساتھ بات چیت کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے 2015 کے جوہری معاہدے سے علیحدگی پر ایران کو زر تلافی ادا کرنا چاہیے۔ بدھ کے روز ایرانی کابینہ کے اجلاس کے دوران روحانی کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اگر وہ 2015 کے جوہری معاہدے کی روح سے اپنے وعدے پورا کر دے۔ فلسطین کے مغربی کنارے میں واقع شہر ابو دیس میں اسرائیلی پولیس نے ایک کار سوار فلسطینی نوجوان کو چیک پوائنٹ پر گولی مار کر قتل کر دیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ تیزی سے ایک خاتون پولیس افسر کی طرف جا رہا تھا۔ یمن میں حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سمیت 3 شہروں پر میزائل داغے ہیں، جس کی مختلف ملکوں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے۔ حوثی باغیوں کی جانب سے منگل کو میزائل حملہ گزشتہ ماہ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا جانے والا پہلا حملہ ہے۔ شامی حکومت کی طرف سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ منگل کے روز اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 2 فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے ایران سے آنے والے ایک اسلحہ بردار ٹرک کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف شام میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے ایرانی ملیشیا کے 5 عناصر ہلاک اور مشرقی شام میں ایک عسکری ملیشیا کا مرکز تباہ ہو گیا ہے۔ یہ تھے دوستن مراد بلوچ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنے میزبان حمیرہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔